امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیانات ہیں وہ ڈائریکٹ اہل کوفہ سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے جو بیانات ارشاد فرمائے ہیں، یہ اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے علامہ طبرسی کی الاحتجاج، جلد 1 صفحہ 109 اور 11 پر۔ صفحہ 109 پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا بیان موجود ہے۔ حزیم بن شریک اسدی کہتے ہیں لما اوتیا علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام بالنسبت من کربلا، جب امام حسین کو کربلا سے عورتوں کے ساتھ لایا گیا، وکان مریدن، اور آپ بیمار تھے، وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقَّقَاتِ الْجُيُوبِ، اور اہل کوفہ کی عورتیں اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر امام حسین کی شہادت پر ندبہ یعنی نوحہ خوانی کر رہی تھیں۔ وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ، اور ان عورتوں کے ساتھ مرد بھی رو رہے تھے۔ کون؟ اہل کوفہ کے مرد بھی رو رہے تھے۔ ینتدبنا، اور عورتیں کیا کر رہی تھیں؟ نوحہ خوانی کر رہی تھی، ندبہ کر رہی تھی۔ مشققات الجیوب، اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر۔ فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل، امام زین العابدین نے بڑی کمزور سی آواز میں فرمایا، وقد نہکت العلت، یعنی بیماری نے انہیں اتنا لاغر اور کمزور کر دیا تھا، بڑی آہستہ آواز میں فرمایا، ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ لوگ ہم پر روتے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے تو قتل کیا ہمیں، اور اب ہم پر روتے ہیں۔ فاومت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام الی الناس بالسکوت، تو حضرت امام زین العابدین کی بات سن کے سیدہ زینب نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہنا، ان کے سامنے بات نہ کرنا، اور پھر مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب نے وہاں خطبہ دیا، اور راوی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس طرح خطبہ دیا کہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح مولا علی خود بول رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والخزل والمکر، اہل کوفہ، اے دھوکے بازو، اے فراڈیو اور ذلیلو، اے مکارو، تم نے ہمیں بلایا، اتبکون اخی، صفحہ 111، اتبکون اخی، اب تم میرے بھائی پر روتے ہو؟ اجل واللہ فبکو، ہاں اللہ کی قسم رو، فانکم واللہ احریا بالبکا، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، رونا ہی تمہیں جچتا ہے۔ فبکو کثیرن، فرمایا جاؤ اے لوگو، فبکو کثیرا، تم آج کے بعد بہت زیادہ رو گے، وضحکو قلیلا، اور بہت تھوڑا ہنسو گے، یعنی رونا تمہارا مقدر بن جائے گا اور تمہیں خوشی کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب یہ کتاب اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے الاحتجاج طبرسی، اور اس بات کو علامہ طبرسی نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہی واقعہ ملا باقر مجلسی نے جلال العیون کے صفحہ نمبر 710 پر بیان کیا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، جو داخل کوفہ شدن اہل کوفہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام را دیدن بسیار رنجور و نحیفس، امام زین العابدین جب سواری پہ اہل کوفہ کے پاس سے بازاروں سے گزرے، اہل کوفہ نے آپ کو دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، و دست مبارکش را در گردن غل کردان، آپ کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، مخدرات استار عصمت را برشترا برہنا سوار کردہ ان، اور اہل بیت طہار کی عصمت والی عورتوں کو اونٹوں پر بغیر زینوں کے بٹھایا ہوا ہے، صدا بنوہا و شیبن و گریا بلند کردن، لوگ کہتے ہیں، لکھتا ہے کہ نوحہ خوانی اور آہو بکا کی آوازیں بلند تھیں، حضرت آواز ضعیف گفت، امام زین العابدین نے بڑی کمزور سی آواز سے کہا، شما برما نوحہ و گریا می کنیت، تم اب ہم پر نوحہ خوانی اور نوحہ خوانی کرتے ہو، روتے ہو، پس کہ مارا کشتہ است، ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ ہمیں کس نے قتل کیا؟ تم ہی نے تو ہمیں قتل کیا ہے، اب ہم پر روتے ہو۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بھی ملا باقر مجلسی نے ذکر کیا، اور پورا خطبہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب فرماتی ہے، خود را مخلد در جہنم گردانی دے، اپنے آپ کو ہمیں قتل کر کے تم نے جہنم میں گرا لیا، اب ہم پر تم روتے ہو اور واویلا کرتے ہو، خود مارا کشتہ عید و برما می گریت، ہمیں خود ہی قتل کر کے اب خود ہی ہم پر روتے ہو۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر بھی
اور سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر بھی الزام شیعہ نے کوفہ کو دیتی ہیں، کیونکہ ان دھوکے بازوں نے، ان وعدہ خلافوں نے خود امام حسین کو 12,000 خط لکھ کے بلایا، اور بلانے کے بعد امام حسین کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے اور یہ سراغ مل جاتا ہے کہ قاتلان حسین کون تھے۔